ہانگ کانگ کے بالکل مغرب یعنی جنوبی چین میں ایک بندرگاہی شہر اور وابستہ جزیرے مکاؤ کو چینی سرزمین پر پہلی اور آخری دونوں یورپی کالونی ہونے کا کچھ حد تک مشکوک اعزاز حاصل ہے۔ پرتگالیوں نے 1557 سے لے کر 20 دسمبر 1999 تک مکاؤ کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ آخر کار ایک چھوٹے دور دراز پرتگال نے منگ چین کو کیسے قابو میں رکھا اور پورے کنگ ایرا کو سنبھال کر 21ویں صدی کے آخر تک کیسے برقرار رکھا، یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید انفارمیٹو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستو، پرتگال پہلا یورپی ملک تھا جس کے ملا افریقہ کے سرے اور بحر ہند کے طاس میں کامیابی کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ سن 1513 میں پرتگالی کپتان جارج ایلورس چین پہنچے۔ پرتگالیوں کو منگ شہنشاہ سے مکاؤ کے آس پاس بندرگاہوں میں تجارتی جہازوں کو لنگر انداز کرنے کی اجازت حاصل کرنے میں 2 دہائیوں سے زیادہ وقت درکار تھا۔ پرتگالی تاجروں اور ملاحوں کو ہر رات اپنے جہازوں کو لوٹنا پڑتا اور وہ چینی سرزمین پر کوئی ڈھانچہ، گھر یا رہنے لائق جگہ بھی نہ بنا سکتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ سن 1552 میں چین نے پرتگال کو ناون نامی جھیل کے آس پاس اپنے سامان کو خشک کرنے اور اسٹوریج شیڈ بنانے کی اجازت دے دی، اور 1557 میں پرتگال کو مکاؤ میں تجارتی اڈہ بنانے کی بھی اجازت مل ہی گئی، جس سے اب وہ اپنا تجارتی سامان وہیں اسٹور بھی کر سکتے اور وہیں دوسرے علاقوں میں بھی تجارت کرتے۔ یہاں یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ پرتگال کو صرف تجارتی اڈہ چین کی سرزمین پر بنانے میں 45 سال کڑے مذاکرات کا سامنا کرنا پڑا تھا، تب جا کے پرتگالی اصل میں اپنا قدم جنوبی چین میں جما پائے۔ تاہم یہ قدم آزاد نہیں تھا۔ پرتگال نے بیجنگ حکومت کو 500 ٹائل چاندی سالانہ رقم ادا کی، جس کا وزن تقریباً 19 کلوگرام یا 43.5 پاؤنڈز تھا۔ پر دلچسپ بات یہ ہے کہ پرتگالیوں نے اس قیمت کو کرائے کی ادائیگی کے معاہدے کے طور پر دیکھا، لیکن چینی حکومت نے اس ادائیگی کو پرتگال کی طرف سے خراج تحسین کے طور پر سمجھا۔ چین کے اسی طرح کے غیر مناسب تعلقات کو مد نظر رکھ کے پرتگالیوں کے اختلافات بڑھتے گئے اور چینیوں کا یہ سلوک پرتگالیوں نے حقیر سمجھا۔ چونکہ ڈچ کی پرتگالیوں سے پہلے ہی نہیں بنتی تھی، جون 1622 میں ڈچ نے پرتگالیوں سے اس علاقے پر قبضہ کرنے کی امید میں مکاؤ پر حملہ کر ڈالا۔ ڈچوں نے پہلے ہی پرتگال کو ان تمام علاقوں سے بے دخل کر دیا تھا جو مشرقی تیمور کے علاوہ انڈونیشیا میں موجود تھے۔ مکاؤ میں اس وقت لگ بھگ 2000 پرتگالی شہری، 20,000 چینی شہری اور 5000 کے قریب افریقی غلام لائے گئے تھے، جو کہ پرتگالی اپنی کالونیز انگولا اور موزمبیق سے لائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ افریقی شہری ہی تھے جنہوں نے واقعتاً ڈچ حملے کا مقابلہ کیا۔ ایک ڈچ افسر کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ حملے کے وقت ہم نے پرتگالیوں کو بہت ہی کم دیکھا۔ اس کالونی کے کامیاب دفاع نے مکاؤ کو دیگر یورپی طاقتوں کے مزید حملے سے بھی محفوظ رکھا۔ منگ ڈائناسٹی 1644 میں مکمل طور پر گر گئی اور پھر ایتھنک منچو کنگ ڈائناسٹی نے اقتدار سنبھالا، لیکن اس حکومت کی تبدیلی کا مکاؤ میں پرتگالی آبادکاری پر بہت کم اثر پڑا اور 2 صدیوں تک زندگی اور تجارت بنا کسی رکاوٹ کے جاری رہی۔ دوسری طرف برطانیہ کی اوپیم وارز میں فتوحات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کنگ حکومت یورپی تجاوزات کے دباؤ میں کہیں کھوتی جا رہی ہے، اور شاید یہی وجوہات تھی جس کے نتیجے میں پرتگال نے یک طرفہ طور پر مکاؤ کے قریب 2 اضافی جزیروں پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، پہلا سن 1851 تائپا میں اور دوسرا کولون سن 1864 میں۔ سن 1887 تک برطانیہ اپنے اڈے سے، جو کہ ہانگ کانگ کے قریب تھا، خطے کا اتنا طاقتور کھلاڑی بن گیا تھا کہ وہ پرتگال اور کنگ کے مابین معاہدے کی شرائط کو لازمی طور پر نافذ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1 دسمبر 1887 میں چین اور پرتگالی معاہدے برائے ایمٹی اینڈ کامرس نے چین کو پرتگال کو مکاؤ کے مستقل قبضے اور حکومت کا حق دینے پر مجبور کیا، جبکہ پرتگال کو اس علاقے کو کسی بھی دوسرے غیر ملکی طاقت کو فروخت کرنے یا اس سے تجارت کرنے سے بھی روکا گیا تھا۔
برطانیہ نے اس فراہمی پر اصرار اس وجہ سے کیا کیونکہ فرانس، جو کہ اس وقت اس کا رائیول تھا، وہ مکاؤ کے پرتگالی کالونیوں کے لیے برازاویل کونگو کے تجارت میں دلچسپی رکھ رہا تھا۔ چونکہ پرتگال کو مکاؤ پر مستقل قبضے کی اجازت مل چکی تھی، اب اسے کسی قسم کا کرایہ یا خراج تحسین نہیں دینا پڑتا تھا۔ قنگ ڈائنسٹی کا بالآخر 1911 میں خاتمہ ہوا، لیکن ایک بار پھر بیجنگ میں تبدیلی کا جنوب یعنی مکاؤ میں کچھ زیادہ اثر نہ پڑا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے ہانگ کانگ، شنگھائی اور ساحلی چین کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا، لیکن جاپان نے مکاؤ کے غیر جانبدار پرتگال کو چھوڑ دیا۔ جب 1949 میں ماؤ زیڈونگ اور کمیونسٹوں نے چائنیز سول وار جیتی تو انہوں نے پرتگال کے ساتھ معاہدہ برائے ایمٹی اور تجارت کی مذمت کی۔ انہوں نے اس معاہدے کو ان ایکول ٹریٹی قرار دیا، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں مزید کچھ نہ کیا۔ 1966 میں مکاؤ کی چینی عوام پرتگالی حکمرانی سے تنگ آ چکی تھی۔ ثقافتی انقلاب سے متاثر ہو کر انہوں نے مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع کیا جو جلد ہی فسادات میں تبدیل ہو گیا۔ 3 دسمبر کو ہونے والے ہنگامے کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ اگلے مہینے پرتگال کی ڈکٹیٹرشپ نے باضابطہ معافی جاری کی اور اس کے ساتھ ہی مکاؤ پر خود مختاری کے اختیارات کے متعلق سوالات بھی اٹھنے لگے۔ چین میں سابقہ 3 حکومت کی تبدیلیوں نے مکاؤ پر کچھ خاص اثر نہیں ڈالا تھا، لیکن جیسے ہی سن 1974 میں پرتگال کی ڈکٹیٹرشپ گری، لسبن میں نئی حکومت نے کالونیل سلطنت سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کیا۔ 1976 میں لسبن نے پرتگال کے مکاؤ پر خود مختاری کے دعووں کو ترک کر دیا۔ مکاؤ اب پرتگالی انتظامیہ کے تحت چینی علاقہ بن چکا تھا۔ 3 سال بعد یعنی 1979 میں اس بیانیہ میں مزید تبدیلی آ گئی۔ اب مکاؤ عارضی پرتگالی انتظامیہ کے تحت چینی علاقے میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آخر کار 1987 میں لسبن اور بیجنگ کی حکومتوں نے اتفاق کیا کہ مکاؤ کم از کم 2049 تک چین کے ہی اندر ایک خصوصی انتظامی یونٹ کے تحت خود مختار رہے گا۔ اور پھر دسمبر 20، 1999 کو پرتگال نے باضابطہ طور پر مکاؤ کو چین کے حوالے کر دیا، اور تب سے لے کر آج تک مکاؤ ایک اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن کی حیثیت سے چائنا میں واقع ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔